لیکن یہ جان لیجئے اگر قرآن کو پڑھتے ہوئے ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو تولتے نہیں رہیں گے تو یہ پڑھنا بیکار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ یہ کسی اور کے لیے ہے، مجھے پھر اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے اور ان کی زندگی کا یہ اہم واقعہ ہے بچپن کا۔ ایک روز وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو والد ان کے شیخ نور محمد، انہوں نے کہا بیٹے یہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب حیران ہوئے اقبال، وہ بچپن، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ ابا جان نے کیا بات پوچھی، قرآن کیسے پڑھتا ہوں؟ پھر کہا والد نے کہ بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو یوں محسوس کرتے ہوئے کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، اس کے مخاطب تم ہو۔ یہ باپ کی کہی ہوئی بات ہے بچپن کی، جس کو کہ پھر اقبال نے یوں ادا کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اگر تم نے اس کی لغوی بحثیں اور اس کی نحوی بحثیں اور فلاں لفظ فلاں سے جگہ اور وہاں سے یہاں آ گیا اور فلاں آیت کے بارے میں فلاں کا قول یہ ہے اور فلاں کا کرائے یہ ہے اور یہ لکھ دیا ہے رازی نے اور یہ لکھا ہے زمخشری نے، یہ سب حفظ ہے، لیکن تم نے یہ نہ سمجھا کہ یہ تم سے متعلق ہے، تو دماغ میں تو بہت سا انسائکلوپیڈیک مواد جو ہے وہ جمع ہو جائے گا، لیکن اس قرآن سے تمہیں فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سمجھو کہ تم مخاطب ہو اس